سارا مائی کو ایک سیلیبریٹی بنا دیا گیا. اس کو وہ امریکہ گئی, اسٹیٹ جو ہے تھی اس وقت ہلیری کلنٹن تھی شاید, اس سے ملی اور اس کے ڈالروں کی برسات شروع ہوگی. اس کی این جی او ایک بنا لی اس نے. مطلب یہ پاکستان کے سوشل میڈیا کا کردار ہے. تو اس واقعے کے تناظر میں بھی موسٹلی منفی رہا ہے. دعا کرتے ہیں اور جو لوگ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو شیئر کیا کریں ایک پیغام کے طور پہ. ہم یہاں بیٹھے ہیں دین کے تناظر میں انشاءاللہ رہنمائی کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین اور میرے دوستوں, ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں ہم سوشل میڈیا کا جو کردار ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں. حالیہ دنوں میں جو لاہور میں پنجاب کالج کے اندر جو کچھ واقعہ پیش آیا ہے, ابھی تک تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی فیصلہ کیا تھا, ابھی کیا نتیجہ نکلا ہے, کیا کوئی ذمہ دار نکلا ہے یا ایسے ہی انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے, تو اس کے بارے میں تو ابھی ہمیں نہیں پتہ. لیکن سوشل میڈیا کا اس وقت کیا کردار ہے, تو اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے میں نے سوشل میڈیا سے متعلق اہم اہل علم شخصیت کو پھر سے میں نے اپنی ویڈیو میں دعوت دی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا خاص کردار کیا ہے اس کرائٹیریا کے اندر کہ پنجاب کالج کا جس طرح یہ واقعہ پیش آیا, تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے کہ میڈیا کا کیا کردار رہا, مثبت رہا یا منفی رہا. تو اسی کے بارے میں جانتے ہیں اپنے مہمان نوید اقبال صاحب سے. تو ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے رائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نوید اقبال صاحب, ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کا اس وقت کیا کردار چل رہا ہے, کہ اس کا لوگ جو استعمال کر رہے ہیں, کہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پچھلی ویڈیو ہم نے بنائی جو لاہور میں پنجاب کالج کا واقعہ ہے اس کے تناظر میں, اور آج بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اسی واقعے کے تناظر میں اور سوشل میڈیا کا کردار کیا ہوگا. ناظرین, اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن آ رہا ہوگا, اس پر بھی کلک کر کے آپ دیکھ. پچھلی ویڈیو میں اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے کہ اس میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ابھی واقعہ کلیئر نہیں ہے, افواہیں ہیں. اور اس قسم کے واقعات میں نے اشارہ کیا تھا مختارہ مائی والے واقعے پہ. مختارہ مائی کا جو واقعہ ہے, نئی نسل شاید اس سے اتنی واقف نہ ہو, لیکن یہ ایک معروف واقعہ تھا سوشل میڈیا سے پہلے کا. سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں آیا تھا اس وقت تک. اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ کافی عرصہ تک نا وہ بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا تھا. اور یہ بی بی سی کا جو کردار ہے نا, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. پاکستانی معاشرے میں خاص طور پہ 1971 سے لے کے آج تک اس کا کردار منفی رہا ہے. تو اس نے بی بی سی نے رپورٹ کیا تھا, اس پہ ہاہاکار مچ گئی اور بہت بڑا, یعنی کہ اس وقت یہ میڈیا نہیں تھا, عالمی میڈیا تک وہ کیس پہنچ گیا. زیادتی کا کیس تھا جی, اجتماعی زیادتی ہو گئی ہے مختارہ مائی سے. وہ ایک عرصہ تک وہ چلتا رہا, بعد میں پتہ چلا جی زیادتی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اس پہ مختارہ مائی کو ایک سیلیبریٹی بنا دیا گیا. اس کو وہ امریکہ گئی اور وزیر خارجہ سے ملی, امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے تھی اس وقت ہلیری کلنٹن تھی شاید, اس سے ملی اور اس کے ڈالروں کی برسات شروع ہوگی. اس کی این جی او ایک بنا لی اس نے, ایک سوشل ورکر وہ بن گئی, سوشل ویلفیئر کا کام کرنے لگ گئی. بعد میں یعنی کہ دیکھیں اس سے نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو ایسے کیسز جو بنائے جاتے ہیں نا, یہ ہمارے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. بدنامی علیحدہ ہوتی ہے. اب لاہور کیپٹل سٹی ہے, اس کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے واقعات دن دہاڑے اور کالج کے اندر ہوں. ٹھیک ہے جی, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ واقعات, اس طرح کے واقعات جو ہے نا, ان کی حقیقت بڑی دیر میں کھلتی ہے. ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں اس واقعہ پہ بھی, اور ابھی جو کچھ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ جھوٹ کا عنصر ہے. کوئی چھوٹا موٹا کوئی تشدد کا واقعہ ہے, کوئی تھپڑ وغیرہ کا یا اس طرح کا, اس میں بھی واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن جو بات میڈیا کے ہتھے چڑھ جائے, اس کے پاکستان کا جو میڈیا ہے نا قومی, وہ بھی ایک بڑا غیر ذمہ دار ہے. اس کے پچھلے 20 سالوں سے ہم نے دیکھ چکے ہیں جب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے, اس کا جو کردار ہے غیر ذمہ دارانہ نہیں رہا ہے. اور اوپر سے آ گیا سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا کے بارے میں تو وہ کہتا ہوں نا, باندر کے ہاتھ میں تیلی ہے یہ. ٹھیک ہے جی, تو وہ اپنے جو پاسے ہے ساڑنے شروع ہوا ہے باندر. پاکستانی عوام جو ہے نا, اس کے ہاتھ میں لگ گیا سوشل میڈیا. ہر بندہ مفکر بنا ہوا ہے, ہر بندہ جو ہے نا مقرر بنا ہوا ہے, ہر بندہ خطیب بنا ہوا ہے, اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس کی رائے جو ہے حرف آخر ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں, آؤ دیکھا نہ تاؤ, ادھر خبر آئی اور ادھر انہوں نے پھٹے چک دیے. مطلب یہ پاکستان کے سوشل میڈیا کا کردار ہے.
تو اس واقعے کے تناظر میں بھی موسٹلی منفی رہا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ ہم نے جو ہے ایک ذمہ دارانہ سی سٹیٹمنٹ دی تھی، کچھ ایسے واقعات کے تناظر میں حکومت کی ذمہ داری وغیرہ سے متعلق ہم نے بات کی تھی، لیکن موسٹلی جو تھی ہماری بات تھی وہ ایک متوازن تھی، اسی لیے یہ تجزیہ دیا گیا تھا۔ جو بعد کا تجزیہ تھا وہ تھا کہ اگر اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ۔ تو سوشل میڈیا کا کردار نہایت ہی افسوسناک ہے، منفی ہے، ایک قسم کے معاشرے میں ابال سا آیا ہوا ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے، وہی قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک سے ہمیں اصول لینے چاہیے۔ سورہ حجرات کی جو آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے صحابہ کرام کو، اور ان کے بدلے مطلب ان کے پیش نظر پہ ان کے توسط سے پھر ساری امت کو خطاب ہے کہ اگر کوئی ایسا فاسق شخص خبر لے کے آ جائے تو فتبینوا، اس کی جانچ پڑتال کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی قوم پہ جہالت میں جا پڑو، حملہ کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اس کام پہ جو تم نے کیا ہے ان کا بھی نقصان ہو جائے، تمہارا بھی ہو جائے، اور پھر تمہیں پچھتاوا ہو۔ تو سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ قرآن کا اصول مد نظر رکھ لیں، جو کوئی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، خبر کی جانچ کے بغیر اس پہ تبصرہ نہ کریں، آراء نہ دیں، مختلف منفی قسم کی تو خاص طور پہ نہ دے رائے۔ منفی آراء سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اس ملک میں بھونچال آیا ہوا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک کو میں کہتا ہوں کہ مشعل راہ بنائیں۔ اگر ہم قرآن کو مشعل راہ بنائیں گے، پریکٹیکل لائف میں لائیں گے تو ہمیں یہ مسائل پیش نہیں آئیں گے۔ تو جہاں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچے گی، جو لوگ یہ دیکھیں وہ یہ آیت یاد رکھ لیں، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آپ جا کے اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہی بات ہے جو اب پلے باندھنے کی ہے، رہنمائی ہے۔ دیکھیں نا جی، کہتے ہیں قرآن پاک جو ہے قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، وہ اس طرح سے رہنمائی ہے کہ آپ تباہیوں سے بچ جائیں گے، معاشرے میں بگاڑ سے بچ جائیں گے۔ جو کچھ اب ہو رہا ہے، پھر یہ ہے کہ ویوز کا چکر بھی ہے، جتنی منفی خبر دو گے اتنا زیادہ ویوز آئیں گے، اور وہ ٹائٹل لگائے ہوتے ہیں تھمبنیل پہ الٹے سیدھے دے، اندر ویڈیو پہ کچھ ہوتا نہیں ہے، جھوٹ ہے نا جی، پروپیگنڈا ہے نا جی، زیادتی ہو گئی، لڑکی کا انٹرویو، یہ اور وہ، اور اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی وہ جو ذمہ دار بیٹھے ہیں، حکومتی عہدیدار بیٹھے ہیں، کیا وہ اتنے غیر ذمہ دار ہو گئے کہ تمہیں یوٹیوبروں کو پتہ چل چکا ہے منفی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلا؟ اب دیکھا نا جی، ان کے پاس تو پتہ نہیں کوئی غیبی مدد ہے، کوئی ان کے پاس کوئی غیبی علم ہے جس کی وجہ سے یہ یوٹیوبر جو ہے نا یہ معاملے کی تہہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ تحقیقات کرنے والے ادارے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو ہے سوشل میڈیا اگر اس کو غلط استعمال کریں گے تو یہ آپ اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو بہت ہی بڑا نقصان پہنچائیں گے، اور نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بارے میں قرآن کے اس اصول کو مد نظر رکھیں، اور پہلے جانچ پرکھ کر لیں۔ اگر آپ نے ویڈیو بنانی بھی ہو تو اس طرح بنائیں جس طرح ہم نے بنائی ہے، پہلے بتا دیا کہ ابھی یہ خبر اس طرح کی خبروں میں جو ہے گرد چھٹے گی تو تب پتہ چلے گا۔ تو اس کے بعد ہم نے تبصرہ جو کیا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ اگر ایسے واقعات ہو جائیں تو حکومت کس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا کا کردار انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو شیئر کیا کریں ایک پیغام کے طور پہ۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں دین کے تناظر میں انشاءاللہ رہنمائی کرنے کے لیے، جس طرح اس ویڈیو میں آپ کو ایک سبق آموز بات پتہ چلی ہے، ایک آیت کے تناظر میں پریکٹیکل آپ کو علم حاصل ہوا ہے کہ اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے آیت کو اپنی زندگی میں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ آپ اس کو آگے شیئر کریں گے۔ ہم یہاں پہ الحمدللہ اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو، اور آپ بھی اگر اس کو شیئر کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی لیے ہم آپ کے لیے اچھا کنٹینٹ لاتے ہیں، تو آپ کا یہ وقت انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ ہماری ویڈیوز جو دیکھیں اس کو لائک کر دیا کریں، شیئر لازمی کیا کریں کہ ہمارے یہ پیغام پہنچنا چاہیے، زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے
کہ قرآن حافظ عمیر صاحب ہیں، یہ عالم دین ہے، حافظ قرآن بھی ہے، تو اسی لیے میں بھی ایک دین کا طالب علم ہوں. تو آپ کو غلط رہنمائی انشاءاللہ نہیں ملے گی، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو رہنمائی ملے گی. اور آپ نیچے کمنٹس میں لکھ بھی سکتے ہیں، اگر آپ کو کسی بات سے اختلاف ہو، آپ کہیں کہ آپ نے قرآن و سنت کے خلاف کہا ہے، آپ کا غلط ہے نظریہ، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کھلے دل سے کر سکتے ہیں، ہم اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.